صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کر سکتا۔ اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ کھال سے ریموو کرنے سے مراد بال ہیں، جسم سے ریموو کرنے سے مراد ناخن ہے، نہ مونچھیں پست ہو سکتی ہیں، نہ شیو کوئی کر سکتا ہے، نہ داڑھی چھوٹی کروا سکتا ہے، نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی، یہ سنت ہے۔ غیر حاجی کے لیے واجب نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مونچھیں بہت پس رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں، ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال، تو اس میں مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے مونچھیں رکھ لی ہیں، مونچھیں نہیں رکھی ہوتی، وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو قربان نہ کرو۔ تو اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے، عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے، تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا۔ باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے لوگ بےچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے، پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے، وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا، وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا، دم واجب ہو گیا، دم تین جو ہے ذرا بم ہو گیا، اوتے تو دم بم بھی ہے نا، ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا، تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دی، یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے، یا مشین پروا دی، یا آدھی داڑھی مونڈ دی، یا خط کروا لیا، اس کے لیے۔ یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے، اس کو تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ علی بھی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے۔ اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی تھی۔ تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے۔ باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر،
فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک. تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل. تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، یہی الفاظ ہیں بخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے. تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے. سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو. سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو. تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے. کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں. امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے